بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا نے ستمبر 2018 میں مجلس نمبر 27 کے اندر 2 گھنٹے 12 منٹ 40 سیکنڈ پر اپنا ایک ریکارڈ پیش کیا فخریہ انداز میں۔ شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے، ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا۔ لیکن دسمبر 2021 میں انجینئر صاحب کا بیان یہ آتا ہے کہ میں نے بیوی سے مار کھائی تو ہے لیکن بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بیان شاہد بلال چینل پر لائیو کویسچن نمبر 2، اس میں تقریباً 1 گھنٹہ 53 منٹ پر انجینئر صاحب نے دیا ہے۔ میری شادی کو آج 16 سال زیادہ ہو چکے ہیں۔ میں نے شاید 1-2 دفعہ مار کھائی ہو، یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ، وہ کبھی کبھار، لیکن میں نے مارا نہیں کبھی، اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے بیوی سے مار کب کھائی تھی؟ اگر 2018 سے پہلے کھائی تھی تو یہ انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا تھا 2018 میں اور جھوٹا ریکارڈ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اور اگر انجینئر صاحب نے ستمبر 2018 کے بعد بیوی سے مار کھائی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے فخریہ انداز میں جو ریکارڈ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بھی انجینئر کے اس ریکارڈ کو برقرار نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے توڑوا دیا اور انجینئر کی زبان سے یہ کہلوا بھی دیا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، انجینئر صاحب کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے۔ اگر ریکارڈ ٹوٹا ہے تو یہ بھی شرم کا مقام ہے، اور اگر 2018 سے پہلے مار کھائی تھی تو انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا ہے، یہ بھی شرم کا مقام ہے۔ ایک اور بات، جب کسی بزرگ کی کوئی خوبی، کوئی کمال بیان کیا جائے یا کسی بزرگ کا کوئی دعویٰ کہیں مذکور ہو تو انجینئر صاحب کا اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ کمال تھا؟ یہ دونوں سوال ہوتے ہیں، اور صرف انجینئر صاحب نہیں، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، یعنی معیار انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی تب مانی جائے گی جب صحابہ سے بھی وہ ثابت ہو، اور یہ دعویٰ کسی کا تب درست ہوگا جب وہ دعویٰ کسی صحابی نے بھی کیا ہو۔ اب ہمارا انجینئر سے سوال یہ ہے، اگر یہ کمال ہے کہ بیوی سے مار کھائی جائے لیکن بیوی کو مارا نہ جائے، تو کیا یہ کمال کسی صحابی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے بیوی سے مار کھائی تو ہو لیکن کبھی بیوی کو مارا نہ ہو؟ اور اگر کسی صحابی سے نہیں ثابت کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو فخریہ انداز میں کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ اسی طرح انجینئر صاحب کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ کمال کی بات ہے اور خوبی کی بات ہے کہ بیوی سے مار کھائی جائے لیکن بیوی کو کبھی بھی مارا نہ جائے۔ اس بات کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انجینئر صاحب، آپ نے جب بیوی سے مار کھائی تھی اور بیوی نے جب آپ کو مارا تھا، اور 1-2 دفعہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا یہ بیوی کی طرف سے زیادتی تھی؟ اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا تو انجینئر صاحب ان باتوں کو پبلک میں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنی غلطی کی وجہ سے بیوی سے مار کھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں؟ اور اگر بیوی کی طرف سے زیادتی تھی، آپ کی غلطی نہیں تھی، تو یہ بیوی کی ایک غلط حرکت ہے، اور آپ خاوند ہیں، خاوند ہونے کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ہاتھ سے اپنی بیوی کی اس غلط حرکت کو آپ روکتے، تو آپ کو تو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا اور بیوی کی اس غلط حرکت کو ہاتھ سے روکنا چاہیے تھا، جیسا کہ آپ خود خاوند کی یہ ذمہ داری بتاتے ہیں۔ قرآن کلاس نمبر 99، اس میں 8 منٹ پر آپ نے یہ بات کی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، یا انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ۔ جی انجینئر صاحب، آپ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہے ہیں کہ ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اب آپ کی بیوی نے جو آپ کو مارا تھا، اگر بلا وجہ مارا تھا تو یہ برائی تھی اس کی، آپ کا کام تھا ہاتھ سے روکتے۔ ہاں، یا تو آپ کہیں
کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، ایسا بھی آپ نہیں کہتے، کیونکہ جہاں بیوی سے مار کھانے کی آپ نے بات کی ہے وہاں ساتھ ہی آپ نے کہا ہے کہ میرا بیوی پر بڑا روب ہے۔ حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں آپ۔ جب روب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے، طاقت ہونے کے باوجود آپ نے اس برائی کو ہاتھ سے نہیں روکا، تو آپ نے حدیث کی مخالفت کی ہے اور اس مخالفت کو برسر عام آپ بیان بھی کر رہے ہیں۔